علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کہ وہ رب کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں آپس میں ہی گروہ در گروہ کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض اور تم میں سے بعض دوسرے کو نقصان پہنچانے لگ جائے، آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے انتشار، افتراق، اختلاف اور اس کے نتیجے میں فساد، قتل و غارت گری، اس کو اپنے عذاب کی ایک صورت کی طور پر گردانا ہے۔ وطن عزیز مختلف ادوار میں اور اب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ الیس منکم رجل الرشید، کہ کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کے نام پر ہر تھوڑے عرصے کے بعد مختلف گروہ اٹھتے ہیں اور جتھے اپنی بات منوانے کے لیے رستے بند کر کے امن و امان کو پامال کرتے، ملک کی بربادی کا سامان کرتے ہوئے آ کر براجمان ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا منشور یہی ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں، خالصتاً مذہبی جماعتوں کے دھرنے بھی یہ قوم دیکھ چکی ہے۔ رستہ بند کرنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ عوام خوار ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، نظام ٹھپ ہو جائے، مریض بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہ کر سکے، اور ایسے میں جتھے اٹھ کر آئیں، حکومتیں جتھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑیں، جتھے حکومت کے اہلکاروں کو ذبح کرتے ہوئے دندناتے پھریں۔ عجیب سی ایک کیفیت ہے۔ دارالحکومت کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں پچھلے ہفتے سے کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس وقت تک سینکڑوں لوگ جو ہے وہ فوت ہو چکے، قتل ہو چکے، جن میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جو القتل الحرج اس کا ذکر فرمایا تھا، تو فرمایا تھا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا۔ قافلے کی صورت میں لوگ اپنے علاقے میں امن کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان کے آگے پیچھے پولیس کے دستے چلتے ہیں، اس پر بھی فائرنگ ہو کے ہم نے لوگوں کو ذبح کر دیا۔ اب 2 دن سے وہاں پر جو شدید قسم کی جھڑپ آپس میں قبائل کی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس میں سے ہم کون سا دین، اسلام، انسانیت، پاکستانیت آخر میں نکالیں گے۔ ان سارے نقصانات کے بعد توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، تباہی بربادی، قتل و غارت گری، کئی قیمتی جانوں کا ضیاع، اربوں روپے کے نقصان کے بعد بالآخر فریقین بیٹھیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، مفاد حاصل کرنے والے مفاد حاصل کریں گے، سیاست میں اپنا مقام اور منصب بنانے والے اپنا مقام اور منصب بنائیں گے، اور دامن جھاڑ کر اپنے گھروں کو جائیں گے، اور عوام جو ان کے پیچھے لگ کر بیوقوف بنی ہوئی ہے
اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھوئے گی، زخمی بھی ہوگی، وسائل بھی ضیاع کرے گی، عوام کا ٹیکس سے بننے والا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوگا، جن علاقوں میں دنگا فساد ہو رہا ہے وہاں پر کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی ڈگر پر چلے گا۔